حجر اسود کے استلام کے بارے میں کچھ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ طواف کرتے وقت سب سے زیادہ رش اور ہجوم حجر اسود کے پاس ہی ہوتا ہے، کیونکہ لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ 3 دفعہ استلام کر رہے ہوتے ہیں، جس سے پیچھے والوں کو دقت ہو جاتی ہے اور رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے طواف کے ہر چکر میں استلام صرف 1 دفعہ کر کے فوراً آگے کو بڑھ جانا چاہیے، یہی سنت ہے، اور رش کی وجہ سے دور ہی سے اشارے سے استلام کرنا چاہیے اور وہیں سے فوراً دوسرا چکر شروع کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا اور چومنا اس وقت سنت ہے جب کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کسی مسلمان کو سنت کی وجہ سے تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے دھکے دے کر حجر اسود کو چومنا جائز نہیں ہے۔ اب دور سے کیسے استلام کیا جاتا ہے میں اس کی ترتیب بتاتا ہوں۔ دیکھیے حجر اسود کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے تک اٹھائیں، ہتھیلی کا اندرونی حصہ حجر اسود کی طرف ہو، ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر ہتھیلیوں کو چوم لے۔ یہ حجر اسود کا استلام ہوتا ہے۔ استلام کے لیے بہت اوپر تک ہاتھ اٹھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، خصوصاً عورتوں کو نہیں اٹھانا چاہیے، صرف اپنے چہرے تک اٹھائیں اور بغیر آواز کے آہستہ سے اپنی ہتھیلی کو چوم لیں، یعنی ہاتھ کو چومتے وقت آواز نہیں نکلنی چاہیے، بغیر آواز کے چومیں۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگا، اور جب 7 چکر پورے ہو جائیں، پورا طواف ہو جائے، پھر آخر میں بھی 8ویں بار استلام کریں۔ بعض مرد اور عورتیں استلام بھول کر آگے نکل جاتے ہیں، مثلا آگے نکل گئے اور اسی بھیڑ اور رش میں الٹا واپس چل کر آتے ہیں اور استلام کر کے پھر واپس پلٹتے ہیں، جس کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر استلام کسی عذر کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے یا نہ جاننے کی وجہ سے رہ جائے اور نہ کر پائے تو کوئی حرج نہیں ہے، طواف ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ سنت ہے، واجب تو ہے نہیں، بغیر اس کے طواف ادا ہو جائے گا اور بعد میں اس کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا رش میں واپس پلٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے بالکل بھی استلام نہیں کیا تو اس سے ثواب میں کمی ہوگی، البتہ طواف صحیح ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور سیکھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔